فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، تمہارے فون کرنے کے بعد جانے کتنی بار انہوں نے اس نمبر پر فون کیا، بزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں اٹھا سکا۔ آج تم بات کر لو، 10 منٹ میں بات ختم ہونی چاہیے، آج کا دن صرف میرا ہے، جلدی کرو کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ روح اب فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔ روح میری جان، میرے بچے کیسی ہے تو؟ کتنی بار تجھے فون کیا مگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ فاطمہ بی بی نے اس کا حال و خیریت پوچھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ بی بی یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، وہ بزی تھے نا، اس لیے آپ کا فون نہیں اٹھا پائے۔ آج بھی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر پر رک گئے، تب آپ سے بات ہو پا رہی ہے۔ خیال رکھتا ہے وہ تیرا؟ کیسا ہے؟ غصہ تو نہیں کرتا؟ ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تجھ پہ؟ ان کے لہجے میں ماں والی فکر تھی۔ روح بے اختیار مسکرائی۔ کاش یہ عورت سچ میں میری ماں ہوتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ پتہ ہے ذرا سی بیمار ہو جاؤں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، سر پہ سوار ہو کے زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے بتا رہی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں میں ایسے ہی پیار قائم رکھے۔ مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا تیری معصوم شکل تیرے شوہر کو کسی دوسرے کے پاس نہیں جانے دے گی، اس لیے تو اللہ نے تجھے ان جاہل لوگوں سے نکالا۔ اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کی برکت ڈالے۔ یہاں کا تو حال بہت برا ہے بیٹی، تیری بہنیں پیسوں میں کھیل رہی ہیں، نہ جانے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا۔ تیری ماں تو روز روتی ہے، کہتی ہے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی اس نے۔ تیری بہنیں تو رات گھر واپس ہی نہیں آتی۔ فون نمبر لے لیا تھا میں نے، کاپی پینسل اٹھا تو تجھے لکھوا دیتی ہوں۔ ان کے کہنے پر اس نے فوراً ہی یارم کی کوئی پاس پری فائل، کام والی فائل نکالی اور اس کے پاس پری پینسل سے لکھنے لگی۔ فون بند کرنے کے بعد یارم ایک بار پھر سے دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یارم میں ٹھیک ہو چکی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن یہ کورس تمہیں پورا کرنا ہوگا تاکہ تم پھر سے بیمار نہ ہو۔ زبردستی خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دبا رکھتا دودھ پلانے لگا۔ ویسے یہ دودھ کتنے مزے کا ہوتا ہے نا؟ روح کو واقعی دودھ بہت پسند تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو یہ پورا گلاس ختم کرو اور روز رات سونے سے پہلے پیا کرو۔ یارم نے باقی بچا ہوا دودھ بھی اسے پلایا۔ اب تم آرام کرو۔ اس کا ماتھا چوم کر اٹھنے لگا۔ رکیں یارم، مجھے امی سے بات کرنی ہے، یہ میں نے نمبر لیا ہے، تم نے اس فائل پر نمبر لکھ دیا؟ یارم نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے سے پریشانی صاف نہ ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا یارم؟ میں نے کوئی غلطی کر دی؟ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی ضروری پیپرز ہیں، مجھے لگا اتنے دنوں سے یہاں پڑے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ روح اپنے رونے کا شغل جاری کرتی یارم مسکرا دیا۔ تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہ کام ہر 2 منٹ کے بعد شروع مت کر دیا کرو، اس نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ امی سے بعد میں بات کر لینا، پہلے میں ذرا آفس فون کر لوں۔ اس نے کمبل ٹھیک کیا اور فون اٹھا کر باہر آ گیا۔ ڈیول پلیز یہاں آ جاؤ، دادا نے کہا ہے کہ وہ تمہارے بھروسے پر یہاں آئے ہیں، انہیں بہت برا لگا ہے تمہارا یہاں نہ ہونا۔ خضر نے پریشانی سے بتایا۔ خضر تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بتا چکا ہوں روح کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج میں نہیں آ سکتا۔ اتنا سا کام تم سنبھال نہیں سکتے؟ دادا کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، ڈیول نے آرڈر دیا۔ میری بات سنو ڈیول، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ روح اب ٹھیک ہے خضر، اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ خضر نے سمجھانے کی کوشش کی، روح ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں خود ہی آ جاؤں گا، اور اب بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ڈیول فون بند کر چکا تھا۔ اس نے فون دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور لیلا نمبر ملانے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری لیلا؟ خضر نے پوچھا۔ محبت میں ہارے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں خضر؟ لیلا نے سوال کیا۔ شاید میرے جیسے، خضر نے کہا۔ خضر میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، لیلا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں لیلا، تم میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، اور میں نے کب تم سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میری محبت میں امیدیں محبت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم نے ڈیول کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں ہے، اگر تم اس کے علاوہ نظر گھما کے کہیں اور دیکھتی تو شاید تمہیں میری محبت نظر آتی۔
اپنا خیال رکھنا۔ خضر فون بند کرنے لگا تھا۔ شکریہ، تم نے کل رات میرا بہت خیال رکھا ہے۔ کل رات شاید نشے میں کوئی بھی میرا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور اگر تم وہاں نہ آتے تو لیلا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ محبت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر محبت کرنے والے پر فرض ہے، خضر نے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ خضر اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ پوچھو۔ یک طرفہ محبت ایسے ہی تکلیف دیتی ہے کیا؟ لیلا کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اس سے کئی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہیں یہ تکلیف سہتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا ہے، اور میں یہ تکلیف 6 سالوں سے سہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن تمہارے پاس تو آپشن ہے، اب بھی موجود ہے۔ جب سب راہ بند ہو جائیں تب بھی خضر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ فون بند ہو چکا تھا، اور لیلا اس کے الفاظوں میں کھوئی اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کیسے آخر اس سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں، کبھی اسے مڑ کر دیکھا تک نہیں، اور وہ تو صرف ڈیول کے بارے میں سوچتی تھی، اسے دیکھتی تھی۔ لیکن کل رات ڈیول کی محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ اتنی نشے میں تھی کہ اپنا آپ نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ایسے میں خضر ساری رات اس کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا رہا، ایک لمحے کو بھی اس کو تنہا نہ چھوڑا، اور اب ساری رات کا تھکا آفس میں کام کر رہا تھا۔ کل رات خضر نے پہلی دفعہ اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید اتنی ہی جتنی وہ ڈیول سے کرتی ہے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کل شاپنگ سے کیا کیا لے کر آئی تھی؟ یارم اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جو ابھی کل کا سامان لے کر روم میں آئی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ کل آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ روح کو اس کا کل والا تھپڑ یاد آ گیا اور اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، بہت زور سے لگا تھا کیا؟ اور اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا۔ یاد نہیں، شاید زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنا گال دکھایا۔ یہاں یارم کی 2 انگلیوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ یارم نے بااختیار اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے۔ بہت بے شرم ہیں آپ، بہت گندے ہیں۔ وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑواتی پیچھے ہٹی۔ ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بے شرمی، وہ تمہیں اب دکھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچے ہوئے بولا۔ یارم ہٹے نا، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ روح نے فوراً اس کی پناہوں سے نکلتے ہوئے شاپنگ بیگ اٹھائے اور اس میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ یارم اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ بھی لیلا نے لے کر دیا ہے، یہ بھی لیلا نے خریدنے کو بولا تھا، آپ اس کو پیسے دے دیجیے گا۔ نہ جانے کتنے پیسے اس نے میری چیزوں پر لگا دیے، روح بولے جا رہی تھی، جبکہ لیلا کے نام پر یارم کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ لپسٹک، روح کو اپنی پسندیدہ چیز مل چکی تھی۔ یارم کھل کر مسکرایا۔ اب وہ پھر سے یاد دلانے والی تھی کہ اکلوتی چیز وہ اس کے لیے نہیں لایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ اپنے لیے آپ نہیں لے کر آئے تھے نا، میں اپنے لیے خود لے آئی ہوں۔ اچھی ہے نا؟ وہ اسے کھول کر دکھانے لگی۔ اب تم لگاؤ گی تو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسی ہے، وہ ذو محنی انداز میں بولا، جس کے بعد روح کے گال لال ہو گئے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، بہت گندے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب اس کا فون پھر سے بجا۔ اس کا موڈ پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ یارم آج بھی آپ اپنے کام پر نہیں گئے؟ روح نے بہت کہا کہ اس کی وجہ سے چھٹیاں نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک روح بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ آج بہت کہنے کے باوجود بھی صبح کا ناشتہ روح نے بنایا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ ارے یہ کون آ گیا؟ روح سوتے ہوئے اٹھ کے دروازہ کھولنے لگی۔ جب یارم نے کہا کہ دروازہ وہ کھولے گا، روح کندھے اچکا کر واپس بیٹھ گئی تو یارم دروازہ کھولنے آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی یارم کھٹکا۔ دادا آپ یہاں آئے، اندر آئیں۔ یارم ان کے گلے ملتا ان کو اندر آنے کا راستہ دینے لگا، لیکن ان سے پہلے خضر اندر آیا اور روح کو اندر جانے کا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو ان کے کام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ روح اپنے گھر میں انجان شخص دیکھ کر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ تمہیں بلائیں، لیکن یہ نہ تو میری بات سے تم سے کروا رہے تھے اور نہ ہی تمہیں میرے پاس بلا رہے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ کتنی غلط بات ہے کہ تم آ کر نہ مجھ سے ملے اور اسے ساتھ ہی لیے چلتے ہوئے اندر آئے۔
دادا دراصل میں کچھ بزی تھا، ورنہ میں خود آتا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھ سے جو کچھ مانگتے تھے میں تمہیں دے دیتا تھا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول بھی مسکرایا۔ دادا میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دوں گا؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ جان مانگ لیجئے، یہ بھی آپ کی منت ہے، ہنستے ہنستے دے دوں گا۔ یارم آج اپنے مزاج کے خلاف بہت مسکرا کر نرمی سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھے اس شخص کے یارم پر بہت احسانات تھے۔ اس کی بات پر وکرم دادا نے قہقہ لگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ مجھے یہ چاہیے ڈیول۔ انہوں نے تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جان مانگ لو، تم نے تو جہان نہیں مانگ لیا۔ وہ میری غیرت ہے، میری بیوی ہے۔ یارم نے فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ڈیول حد میں رہو، مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ تم مت بھولو کہ میں کون ہوں، اس سے پہلے کہ کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یارم غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ اگر ایسے نہیں تو ویسے صحیح، جو چیز مجھے چاہیے وہ تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ مجھے لگا تھا تم شرافت سے مان جاؤ گے، لیکن تم تو مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ مت بھولو تمہیں اس مقام پر پہنچانے والا میں ہوں۔ دادا ابھی بھی پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا بول رہا تھا۔ اگر میں تمہیں پیسے نہیں دیتا تو یہ مقام مجھے تمہارے پیسے سے نہیں اپنی پاور سے ملا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ تم نے مجھے پیسہ دیا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں تمہاری عزت اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم دوسروں کی طرح نظر نہیں رکھتے تھے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی ملاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر معلوم ہوتا کہ تم اس طرح میری بیوی کی تصویر لے کے آؤ گے تو تمہارا ہارٹ کاٹ دیتا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میری بیوی ہے، تم میرے گھر میں میری بیوی کی تصویر لے کر میرے پاس آئے ہو، یعنی کہ تم جانتے بوجھتے میری عزت پر نظر ڈالی ہے۔ شکر کرو کہ اس وقت میں گھر پر ہوں، ورنہ میں اپنی غیرت پہ آنکھ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہوں۔ ابھی یہ شکل دفع کرو یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ڈیول کے ساتھ بیٹھو، تم اس راشد کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو۔ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں یا خود یہاں سے جاؤ گے؟ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھتے ہوئے یارم پھر سے جا رہا تھا۔ جا رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو چیز ایک بار وکرم دادا کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا، یارم اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دہارا تھا۔ چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر خضر کو دیکھا، جو ایسے ہی بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری، بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو، ویسے بھی تمہارا یہ باس تو کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے، وکرم دادا مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، لیکن اب وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دادا کچھ اور کہتا، یارم اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ، وہ دہارا تھا۔ چلو خضر، وکرم دادا غصے سے بولا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر خضر کو دیکھا، جو ایسے ہی بازو سینے پہ باندھے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وفاداری، بہت وفادار ہو تم خضر، لیکن تمہارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے یہاں۔ تم جب چاہے میرے پاس آ سکتے ہو، اور ویسے بھی تمہارا یہ باس تو کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ وکرم دادا سے پنگا لیا ہے اس نے، وکرم دادا مسکراتے ہوئے بولا۔ خضر سڑکوں پر بھیک مانگ کے کھا لے گا، لیکن ڈیول کے ساتھ غداری کبھی نہیں کرے گا، خضر اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ وکرم دادا غصے سے باہر نکل گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وکرم کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو میں انہیں یہاں کبھی نہ لاتا۔ وہ مجھ سے ضد کرنے لگے کہ انہیں تم سے ملنا ہے کسی بھی حالت میں۔ تم نے اپنے آفس میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں وہاں لے کے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو وہ روح کی فوٹو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، بس پھر کیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی ساتھ گھسیٹ لائی۔ خضر اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا کہ یہ بات الگ تھی کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے روح کچھ بھی نہیں سن پائی تھی، لیکن پھر بھی خضر نے کنفرم کرنے کے لیے اسے چائے بنانے کا کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے چائے بنانے
چلی گئی اور پھر زبردستی خضر کو کھانے پر روکنے لگی، جس سے خضر ایک بار پھر سے سکون میں ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ اس بات کو لے کے بھی ٹینشن میں تھا کہ وکرم دادا کو روح پسند آ گئی ہے اور یارم روح کو کسی حال میں نہیں گنوائے گا۔ یہ تو اس کی آنکھیں ہی بتا رہی تھی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیا، میں نے اسے یہ مقام دیا، جب لوگوں کو اس نے اپنی طرف لگانا تھا تو میں نے اسے پیسہ دیا۔ کیا مانگا تھا میں نے اس سے؟ صرف وہ لڑکی، ایک لڑکی کے لیے اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، میرا، وکرم دادا کا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے اکبر، کسی بھی قیمت پر سب کو آگ لگا دو، ڈیول کو میں اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وکرم دادا سے پنگا لے کر اس نے اچھا نہیں کیا، وکرم کو انکار کرنے کی توہین کر کے اس نے وکرم کی توہین کی ہے۔ دادا آپ ریلیکس ہو جائیں، لڑکیاں بہت ہیں، بھول جائیں اس لڑکی کو، یہاں ایک سے ایک حسین لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اکبر اسے ایک سے ایک حسین لڑکی دکھاتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ مجھے اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت حسین ہے یا میرا اس پہ دل آ گیا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ڈیول کے اندر کس حد تک بسی ہوئی ہے، وہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی ہے اور میرا گریبان پکڑ کر ڈیول نے مجھے اس کی کمزوری پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وکرم دادا دہاڑتے ہوئے بولا، تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ اکبر نے پوچھا۔ راشد اپنے بھائی وسیم کے بعد بالکل ہی بے مول ہو گیا تھا۔ اب انڈر ورلڈ میں سے کوئی کتے کے بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وکرم یہاں آ کر اس کے بھائی کا بدلہ لے گا، اس کے سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دادا، ڈیول بہت خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اتنی بھیانک موت بھی دی کہ میں سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔ راشد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب تم دیکھنا کہ میں اسے کتنی بھیانک موت دیتا ہوں۔ وکرم دادا قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ یارم کو پتہ تھا کہ وکرم اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا، وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ اسے ڈر صرف روح کا تھا، وہ روح کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی طرح روح کو اس کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ روح کو کیا جواب دے گا، کس طرح اسے اپنا یقین دلائے گا؟ یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ روح خود سے زیادہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ روح جب اب تک اپنی آنکھوں سے اسے اس طرح کا کوئی کام کرتے نہ دیکھے، وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کرے گی، اور اس بات پر یارم پرسکون تھا، اور اوپر سے سارم بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا۔ دادا چھوٹے بڑے سب گنڈوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ڈیول کو پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دادا نے ابھی تک کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا، آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ یارم کی سوچ کے مطابق اب تک دادا کو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا تھا، پر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ڈیول کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا، کہیں اس کا ارادہ روح کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا تو نہیں؟ دادا کیا سوچ کر چپ ہیں؟ کہیں روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے، یا شاید کچھ اور؟ مجھے روح کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یارم، ہم یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے اس وقت، اس کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے۔ بیبی کیوں کہ میں نے اپنا گھر لے لیا اور اب ہمیں اس فلیٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر اس گھر سے بڑا ہے اور بہت آرام دہ ہے، تم وہاں آسانی سے گھوم پھر سکتی ہو، اب تمہیں اس 2 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یارم نے پیار سے سمجھایا۔ کیا سچ میں ہمارا اپنا گھر اس سے بڑا ہو؟ ہوادار روح ایکسائٹمنٹ میں بولی تو پاس کھڑا شارف مسکرایا۔ ہاں روح، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم دونوں آرام سے بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ، تمہارا یہ کتا بہت انجوائے کرے گا۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں نا، وہی شونو، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، غلطی سے منہ سے کتا نکل گیا۔ وہ کیا ہے نا، نام کوئی بھی رکھ لو تو نسل تو نہیں بدلتی۔ شارف اپنی بات کو کور کرنے کے چکر میں اور الجھ گیا۔ روح نے غور کر دیکھا، یعنی وہ اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، تم چاہے جو بھی نام رکھ لو، یہ کتا ہے اور کتا ہی رہے گا۔ میرا مطلب ہے دنیا کا سب سے پیارا جانور تو کتا ہی ہے، اور سب سے پیارے جانور کتے کا سب سے پیارا نام شونو، جو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی روح نے رکھا ہے۔ یارم پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر ان دونوں کو ایسے ہی باتوں میں
لگے دیکھ اس نے خضر کو مخاطب کیا جو ضروری سامان پیک کر رہا تھا۔ لیلیٰ سے بات ہوئی تمہاری؟ وقتی طور پر اس پر بہت غصہ کر گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس دن اس نے یارم کی بہت مدد کی تھی۔ روح کی حالت دیکھ کر یارم بہت پریشان ہو گیا تھا، اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اگر ایسے میں لیلیٰ اس کے پاس نہ ہوتی تو شاید وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکتا۔ اس کی طبیعت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے، سو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسری لڑکی معصومہ؟ یارم نے پوچھا تو شارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ معصومہ میڈم ضرورت سے زیادہ معصوم ہے، لیکن فکر مت کرو، اس کی معصومیت تو میں نکال لوں گا۔ فی الحال تم دادا والا مسئلہ حل کرو، سارم کو ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ معصومہ کا سارم سے کیا تعلق؟ شارف ان کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، تمہارا معصومہ نامہ سننے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا کہ کام پر دھیان دو، تمہاری چہیتی آئی نہیں، تم نے تو کال کر کے اسے یہاں بلایا تھا۔ خضر نے بات بدلنا چاہی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شارف بس اتنا بول کر پھر سے روح کے کتے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ روح تمہیں خواب آتے ہیں؟ اس کے پاس کھڑا پوچھنے لگا۔ یارم اور خضر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بے فضول بات پر گردن نفی میں ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، خضر بولا۔ خواب تو سب کو آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ روح نے ہاتھوں سے ڈرانا چاہا تو یارم بے اختیار مسکرایا۔ تم نے خواب میں کبھی مجھے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنا ہینڈسم۔ شارف کی بات مکمل ہونے سے پہلے روح بول پڑی۔ نہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اب اتنے بھی ڈراؤنے نہیں آتے۔ اس سے پہلے کہ شارف اس کی بات سمجھتا، یارم اور خضر بے ساختہ کہہ کر بلند ہوا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر روح کو گھورنا چاہا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا، اور پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میری بہن بھی میری طرح ہے، حاضر جواب ڈراؤنی۔ شارف کی بات ختم ہونے سے پہلے خضر بولا۔ اوئے میری بیوی بہت کیوٹ ہے۔ روح کی تعریف یارم برداشت نہ کر پایا۔ وہ تینوں مسکرائے اپنے کام پر لگ گئے۔ اگر وہ سب کچھ سن چکا ہے تو ابھی تک اس نے ہمارے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سارم اس وقت معصومہ سے بات کر رہا تھا۔ یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر ڈیول کو خضر نے سب کچھ بتا دیا ہوتا تو اب تک وہ مجھے گولی مار چکا ہوتا۔ معصومہ واقعی ہی بہت ڈری ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں خود اس سے بات کروں گا، بس اتنا پتہ چل جائے کہ خضر کو کتنا پتہ چل چکا ہے۔ تم سارا الزام مجھ پر لگا دینا کہ میں تم سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ نہیں سارم، میں اپنے لیے تمہیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ معصومہ پریشان تھی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ بس ایک بار میں اس لڑکی کو سب کچھ بتا دوں۔ یارم کیسے کسی کی زندگی اس طرح سے برباد کر سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے، اسے کچھ بتایا تک نہیں، اس لیے میں نے اس کی بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یارم اس کی بات ضرور سنے گا۔ اگر وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے تو اس کی بات وہ ضرور مانے گا، سارم نے کہا۔ لیکن سارم، اگر روح کو سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ بیچاری ڈیول کے ساتھ رہنا چاہے گی بھی کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ شاید ڈیول سر روح کو مار نہ دے۔ معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ اگر وہ اسے سچا پیار کرتا ہے تو اسے مارے گا نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بہنگاہ کو مارتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ روح یارم کو مجبور کر دے گی سلنڈر کرنے پر، اور اگر ایک بار یارم ہمارے ہاتھ لگ گیا، دبئی میں مافیا راج کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت مافیا کا سب سے بڑا ڈان ڈیول ہے۔ مجھے مافیا ورلڈ ختم کرنا ہے، مجھے یہ گندگی ختم کرنی ہے۔ معصومہ پلیز میری ہیلپ کرو، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب پریشان مت ہو اور آرام کرو۔ سارم کا فون بند ہونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر وہ سوچتی رہی، کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ جب روح کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ روح کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یارم اور وہ اس وقت اپنے نئے گھر میں موجود تھے، جو دوسرے گھر سے کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ کیسا لگا؟ یارم نے روح کے پاس آ کر پوچھا جبکہ شارف اور خضر ان کا سامان اندر لے کے جا رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، روح نے خوش ہو کر کہا۔ یارم مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے تو کہا تھا فلیٹ بھی آپ کا اپنا ہے، تو اب آپ اس فلیٹ کا کیا کریں گے؟ ہم تو یہاں آ گئے ہیں، روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں اسلحہ سیو رہے گا، اس کی بات کا یارم نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن شارف خضر کے کان کے قریب بولا تھا۔ خضر بے اختیار مسکرایا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، خضر نے آنکھ دبا کر کہا، جبکہ شونو صاحب اب یارم کے پیر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یارم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ روح اسے پیچھے کرو ورنہ میں اسے کک کر دوں گا، یارم نے سختی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف، کتنے بے رحم انسان ہیں آپ، ایک چھوٹے سے جانور کو لے کر ایسا کہتے ہیں۔
روح اسے جانور مت بولو، یہ تمہارا شونو ہے، شارف نے دہائی دی اور بھاگ کر باہر اور سامان لانے لگا، جبکہ روح نے پیچھے سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آج جب ڈیول اپنے کام پر جائے گا ہم اس لڑکی کو اٹھا لیں گے اور پھر ہم اس سے اپنے کام نکلوائیں گے۔ اسے لگتا ہے کہ گھر چینج کر کے وہ لڑکی کو ہم سے بچا لے گا، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم اس پر 24 آورز نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کب کیا کرتا ہے سب کچھ ہمارے علم میں ہے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیول نے وہ ثبوت جو میرے آدمی کے خلاف اپنے پاس رکھا تھا وہ آگے پہنچا دیا ہے۔ کل انڈین گورنمنٹ اسے سینٹرل جیل سینڈ کر دے گی۔ مجھے کسی بھی حالت میں وہ ثبوت واپس چاہیے، اور وہ لڑکی بھی جس کی وجہ سے اس نے میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کی۔ دادا نے اپنے سامنے بیٹھے کئی گنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی نہ کسی وجہ سے یارم کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اب اس سے بدلہ لینے کے لیے دادا کا ساتھ دینے سب سے آگے پہنچے تھے۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ یارم نہ جانے باہر کیا کر رہا تھا۔ آج شارف اور خضر بھی اپنے اپنے گھر نہ گئے اور اب اسے باہر بھی آنے دے رہے تھے اور سونے کے لیے بھی منع کر رکھا تھا۔ ذرا سا جھانک کر دیکھ لیتی ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہوئے اٹھی، لیکن یارم کی سخت دھمکی یاد آ گئی، ذرا سی بھی چیٹنگ کی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی۔ یارم سے پنگا لینا اسے ہمیشہ ہی بھاری پڑتا تھا۔ آخر یہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں۔ نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی، لیکن یارم کے آرڈر کے مطابق وہ اپنے آپ کو زبردستی جگائے ہوئے تھی۔ اس گھر میں آ کر اسے سب سے زیادہ خوشی اپنے شونو کا چھوٹا سا کمرہ